السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الطور کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے آیت نمبر 15 تک پڑھا تھا، آج اسی سے ہم آگے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا زدنا علما نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ اس سے پہلے رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ افسحر، کیا بھلا بتاؤ کیا یہ جادو ہے، ھذا یہ سحر ہے، ام انتم لا تبصرون، یا کہ تم نہیں دیکھتے ہو، یا کہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ جب جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی اور جہنم میں پھینکنے کے لیے کہا جائے گا، پھینکنے کے وقت کہا جائے گا بتاؤ کیا یہ جادو ہے جو دنیا میں تم کہا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے اور جادو کر دیا ہے، جادو کی باتیں کرتے ہیں وغیرہ۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرمائیں گے اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا۔ اصلوہا یعنی جھلسو اس میں، فاصبروا اب چاہے تم صبر کرو، او لا تصبروا یا تم صبر نہ کرو، سواء برابر ہے علیکم تم سب پر، یعنی کافروں سے، گناہگاروں سے کہا جائے گا جو ایمان نہیں لائیں گے اللہ کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یا گناہ کرتے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا انما تجزون ما کنتم تعملون۔ انما کا مطلب ہوتا ہے بے شک تم کو، تجزون یعنی کہ تم سب کو جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، بے شک تم کو بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم جس میں تم تھے، تعملون عمل کیا کرتے تھے، تمہیں انہی چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کر کے آئے ہو۔ پھر عذاب کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے متقین بندوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، ان بے شک، متقی یعنی کہ پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اللہ کی فکر کرنے والے لوگ، بے شک جو متقی جن میں تقوی ہوتا ہے وہ کہاں ہوں گے، فی جنات، جنات یعنی باغات میں ہوں گے، اور و نعیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہوں گے۔ کیوں ہوں گے، اس میں کیا ہوگا، فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ فاکہین یعنی خوش ہوں گے وہ، بما اس میں جو آتاہم عطا کرے گا ربہم ان کا رب، ووقاہم اور بچا لے گا ان کو، ربہم ان کا رب، عذاب الجحیم کس چیز سے بچا لے گا ان کا رب، عذاب جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ متقین کو، پرہیزگار کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو عذاب جہنم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لیں گے۔ اور جنتیوں سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ کلو یعنی آرڈر فارم میں کھاؤ، واشربوا اور خوب پیو، کھاؤ اور پیو، ہنیم یعنی مزے سے کھاؤ، یعنی بغیر محنت کے تمہیں سب کچھ کھانے کو ملے گا، بما اس وجہ سے کہ تم تھے تعملون عمل کرتے، جو تم عمل کرتے تھے۔ یا جہنمیوں کو بھی کہا گیا کہ تمہیں جو تم کر کے آئے ہو اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اسی طرح متقین سے، نیک بندوں سے بھی کہا جائے گا تم کھاؤ پیو اس وجہ سے کیونکہ تم نیک عمل کرتے تھے۔ پھر جنتیوں کی اور عیش اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں متکئین علی سرر مصفوفہ، متکئین یعنی تکیہ لگائے ہوں گے، علی سرور یعنی بیڈوں پر، تختوں پر، صوفوں پر، مصفوفہ اور کیسے ہوں گے وہ، صفوں میں ہوں گے، لائن سے بچھے ہوئے ہوں گے، وزوجناہم بحور عین، وزوجناہم اور ہم بیاہ دیں گے ان کو، ان کی شادیاں بھی کر دیں گے، اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ اپنے پیئرز کے ساتھ ہوں گے۔ اور کون ہوں گے ان کے ساتھ، کس سے شادی ہوگی، بحور، حوروں سے ہوگی، عین بڑی آنکھوں والی، خوبصورت حسین لیڈیز سے، حسین عورتوں سے ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما ألتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، واتبعتہم اور انہوں نے پیروی کی، یعنی ایمان والے اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، ذریتہم کون، ان کی ذریت میں سے، یعنی ایمان والوں کی جو اولادیں ہوں گی، مومنوں کی وہ اولادیں جنہوں نے مومنوں کے ہی راستے پر، ایمان کے راستے پہ چلے،
بے ایمان، آگے اللہ نے اور کلیئر کر دیا، ایمان کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے، اللہ ان کے لیے فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں ان کو الحقنا، ہم ان کو ملا دیں گے، بہم ان سب کو ہم ملا دیں گے آپس میں، ذریتہم ان کی اولادوں سے، یعنی ماں باپ اپنے بچوں سے اگر ایمان لائیں گے بچے تو ان کو اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہ ہم ان کو ملا دیں گے، وما التناہم اور نہ کوئی کمی کریں گے، ہم انہیں الگ نہیں کریں گے، ان کی کسی بھی چیز میں کمی نہیں کریں گے، من عملہم ان کے عمل میں، یعنی کہ ان کی عیش و آرام میں کوئی کمی نہیں ہوگی، من شیء کچھ بھی، یعنی اگر ماں باپ اونچے درجے کی اعلیٰ جنت میں ہیں اور اولاد کم درجے کی جنت میں ہے تو ماں باپ کو ملانے کے لیے اولاد کو بھی اونچے درجے کی جنت میں لایا جائے گا، نہ کہ ماں باپ کے درجے ملانے کی وجہ سے کم ہوں گے، بلکہ اولاد کے درجے بڑھا دیے جائیں گے، اچھی جنت میں اولاد کو لے جایا جائے گا، کیونکہ وہ بھی کیا ہے واتبعتہم، کیونکہ اولاد نے بھی ایمان پر چلے تھے، ان کی ذریت بھی ایمان پر چلی تھی، اس وجہ سے۔ پھر آگے رب العزت فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین، کلن ہر کوئی، ہر ایک، امری یعنی کہ ہر انسان، ہر شخص، بما اس پر جو کسبہ جو اس نے کمائی کی ہے، رہین اس کے بدلے رہن ہے، گروی ہے، یعنی کہ جیسا آپ کرو گے ویسا ہی آپ کا نفس آپ کو فائدہ ملے گا، ویسے آپ نے اچھا کام کیا ہوگا تو آپ کو جنت ملے گی، آپ برا کر کے جاؤ گے تو آپ کا نفس کو جہنم ملے گی، آپ کو جہنم میں، تو ہر کوئی گروی رکھا ہوا ہے اپنے اعمال کے مطابق اللہ کے پاس۔ آگے رب العزت فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم ان کو مدد کریں گے، ہم ان کو زیادہ دیں گے، بِفَاكِهَةٍ فاکہہ دیں گے یعنی کہ خوب ہم ان کو پھل دیا کریں گے، وَلَحْم اور گوشت دیا کریں گے، وَمِمَّا يَشْتَهُونَ اور اس میں سے بھی دیں گے جو وہ خواہش کریں گے، جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوگی وہ آپ کو جنت میں ملے گا، جس طرح کا کھانا، جیسا بھی عیش چاہیے وہ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی مطابق یہاں پہ متقی بن کر رہنا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کا ماحول بتاتے ہیں، کوئی خوف کا ماحول نہیں ہوگا، بلکہ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، یتنازعون وہ آپس میں جنتی ایک دوسروں سے ہنسی مذاق کریں گے، تنازع کریں گے یعنی چھینیں گے ایک دوسرے کے جو فیہا کأسن ایک دوسرے کے گلاس میں مذاق میں درس ادھر لینا دینا کریں گے، لا لغو فیہا وہاں پہ کوئی جاہلوں کی بیہودہ بات نہیں ہوگی، ولا تأثیم اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی، کوئی غلط بات، کوئی غلط حرکت نہیں، بلکہ بہت ہنسی مذاق کا ماحول وہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ رہے گا جنت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ